اللہم صلی علی مشاط محمد قعود محمد نشاط محمد اللہم صلی علی تلاوت محمد اللہم صلی علی زکاة محمد امانت محمد شہادت محمد صداقت محمد دیانت محمد لیاقت محمد امامت محمد خطابت محمد اللہم صلی علی قول محمد فعل محمد عمل محمد اعمال محمد اقوال محمد افعال محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. کل اتنا اکثر بھی درود پڑھے ہی نہیں ہیں بھائی، یہ وہابی یہ درود نو مندے ہی نہیں. اپنے مولویوں کو جا کے کیسٹ سنا دینا، اس کا ترجمہ کر. کیوں حضرت آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف. اما عائشہ سے کسی نے پوچھا تھا، سب کہہ دو رضی اللہ عنہ. اما ہمارے نبی کی شان کیا ہے؟ اما نے لمبا چوڑا خطبہ نہیں دیا، تقریر نہیں کی، واعظ نہیں کی، نہ گھنٹے کا، نہ 2 کا، نہ 4 کا، نہ 10 گھنٹے کا، نہ ساری رات. چھوٹا سا جواب دیا، فرمایا قرآن پڑھ لو تمہیں محمد سمجھ آئے. دیوبند کہتے ہی اسے ہیں جو قرآن و سنت کی سڑک پہ چل کے تمہیں توحید خدا بندی اور رسالت محمدی سمجھائے. سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. دوڑے ٹپے مائیے گانے دیوان کتابیں ہمیں آتی نہیں. سورہ علم نشرہ چھوٹی سی سورت ہے، مکے میں اتری ہے. اللہ پاک نے اس چھوٹی سی سورت کے اندر حضور علیہ السلام کی پوری شان کو بیان کیا. میں چاہوں گا کہ قرآن کی روشنی میں آج آپ کو اپنے محبوب کی شان سنا. سنو گے قرآن سے؟ ہمارے پاس الحمدللہ تھوک کی دکان ہے، تھوک کا سودا ہے. اماں نے کہا قرآن پڑھ لو تمہیں محمد سمجھ آئے. اور بعض بزرگوں نے کہا کہ جنہوں نے قرآن کو سمجھنا ہے وہ محمد کو پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وسلم. محمد مصطفیٰ جب ہی سمجھ آتے ہیں جب قرآن پڑھو، اور قرآن جب ہی سمجھ آتا ہے جب مصطفیٰ کو پڑھو. قرآن میں کتنے پارے ہیں؟ زور سے بولو. تراویح میں آپ نے 31 سنے یا 29 سنے؟ 32 35 40 تو کسی مولوی نے نہیں پڑھے. کیوں بھائی؟ کوئی مولوی کہہ سکتا ہے کہ 31واں سپارہ بھی ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے آدھا قرآن ہے؟ وہ ہے نا، کچھ لوگ کہتے ہیں قرآن آدھا ہے. آدھے سپارے بکری کا آگے تھا. اصل قرآن 70 گز لمبا تھا، 70 گز چوڑا تھا، جس کو اٹھانے کے لیے بھی پورے کنٹینر ٹرالے چاہیے. اگر وہ 70 گز لمبا چوڑا قرآن ہوتا، کنٹینر پہ ہم رکھ کے لے آتے تو یہ حافظ ہو جاتے بچے. قرآن کے کتنے پارے ہیں؟ سورتیں کتنی ہیں پتہ ہے آپ کو؟ 100. قرآن کے 3 لاکھ سے زیادہ حرف ہیں. کتنے؟ بعض علماء کہتے ہیں 3,250,000، بعض کہتے ہیں 3,255,000، بعض کہتے ہیں 3,258 قرآن کے حرف ہیں. یہ 30 سپارے، 114 سورتیں، 3 لاکھ سے زیادہ حرف، یہ سارے محمد کی شان.
سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مہربانی کرتے رہنا، درود پڑھتے رہنا، جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آئے درود پڑھ دیں۔ انشاءاللہ میں آج آپ کو شان رسالت میں موتی دوں گا، آپ دعا کرتے ہیں۔ زندگی میں شاید آپ نے نہ سنے ہوں، یا سنے بھی ہوں تو بھول گئے ہوں۔ اللہ کہتے ہیں علم نشرح، حضرت اس سے پیچھے صورت ہے لا اقسم بہذا البلد، جس میں مکے کا ذکر ہے، جس میں مدینے کا ذکر ہے۔ اگلی صورت ہے واللیل اذا یغشی، جو ساری سیدنا ابو بکر صدیق کی شان میں ہے۔ اس سے اگلی صورت ہے والضحیٰ، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری شان کو بیان کرتی ہے۔ درمیان میں آتی ہے علم نشرح، پھر آتی ہے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، پھر اللہ پاک مکے کا ذکر کرتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ نبی کو سمجھنے کے لیے پہلے تمہیں مکے مدینے جانا پڑے گا، نبی کو سمجھنے کے لیے پہلے ابو بکر صدیق کو پڑھنا پڑے گا، نبی کو سمجھنے کے لیے پہلے والتین، پہلے والضحیٰ پڑھنی پڑے گی، پھر تمہیں علم نشرح سمجھ آئے گی۔ جب سمجھ آ جائے گی خدا تمہیں مکہ دکھا دے گا۔ یہ عجیب صورتوں کا اللہ نے جوڑا۔ نبی تک جانے کے لیے ابو بکر صدیق کے گھر سے ہو کے جاؤ گے، نبی تک جانے کے لیے مکے کی گلیوں سے ہو کے جاؤ گے، نبی تک جانے کے لیے مدینے کی گلیوں سے ہو کے جاؤ گے تو نبی ملے گا، ورنہ تمہیں نبی سمجھ نہیں آئے۔ یہاں بیٹھے تم بلاتے رہو یا رسول اللہ ہم کون آ جاؤ، ہم آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں، پڑھنا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں مکے جاؤ، اللہ کہتے ہیں، مولوی کہتا ہے نہیں یہاں بلاؤ، اللہ کہتے ہیں مدینے آؤ، مولوی کہتا ہے نہیں یہاں بلاؤ، اللہ کہتے ہیں پہلے ابو بکر سے اجازت لے لو، مولوی کہتا ہے نہیں یہاں آؤ، اللہ کہتے ہیں پہلے والضحیٰ کو تو سمجھ لے، پہلے علم نشرح کو تو سمجھ لے، مدینے کی گلیوں میں گھوم پھر تجھے میرا نبی سمجھ۔ گلستانوں میں رہ کر نبی نہیں سمجھ آتا، ایئر کنڈیشنوں میں بیٹھ کر نبی کا دین سمجھ نہیں آتا، پنکھوں کے نیچے بیٹھ کر نبی اور نبی کا دین سمجھ نہیں آتا، گدوں پہ سو کر نبی اور نبی کا دین سمجھ نہیں آتا، انگریزی کی کتابیں پڑھ کر تمہیں نبی اور نبی کا دین سمجھ نہیں آئے گا۔ نبی سمجھ آئے گا، ابو بکر صدیق کو پڑھو گے، مکے کی گلیاں دیکھو گے، مدینے کی گلیاں دیکھو گے، وہ ریت کے ذرے دیکھو گے، وہ پہاڑوں کے پتھر دیکھو گے، وہ گلیاں دیکھو گے، پھر جا کر تمہیں نبی سمجھ۔ کہہ دو بے شک، کہو بے شک۔ علم نشرح، علم نشرح آیا۔ دوسرے طریقے سے تمہیں سمجھو، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی آئے ان کے آنے کے لیے کسی نے دعا نہیں مانگی۔ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام تک جتنے نبی رسول آئے، ان نبیوں کے لیے کسی نے دعا، ایک نبی ملتا ہے، ایک نبی کا غلام ملتا ہے۔ میرے آقا کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کا غلاف پکڑ کے دعا مانگی، میرے پاک نبی نے کعبے میں سجدہ کر کے عمر فاروق مانگا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کا غلاف پکڑ کر دعا مانگی، وہ دعا 3000 سال کے بعد قبول ہوئی۔ پھر اس دعا کا نتیجہ بن کر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ 3000 سال تک وہ دعا دربار خدا بندی میں گھومتی رہی۔ میرے محبوب نے کعبے میں سجدے میں سر رکھا، کہا اللہ عمر دے دے، سجدے سے سر اٹھایا نہیں تھا، عمر غلام بن گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور میرے پاک نبی کی دعا میں یہ فرق ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ دوسری بات، ہر
نبی کو اللہ نے ایک کلمہ دیا، ہر نبی کو اللہ نے ایک